قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمر کا درد۔ کمر درد ایک بہت زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ہے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اسی کو ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کام کاج کر سکتا ہے۔ کمر درد بھی مختلف اقسام کے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی کمر کا درد کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ انسان بہت زیادہ کوئی مشقت کا کام کر لے یا جمع کی زیادتی کی وجہ سے بھی کمر کا درد ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی بھاری چیز اٹھانے لگتا ہے تو اس وقت بھی اس کو جھٹکا لگنے سے کمر کا درد ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو کمر کا درد ہے وہ ڈسک پرابلم ہو جاتا ہے، L4 L5، یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو بالکل نچلا حصہ ہے وہاں پر ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے انتہائی شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کسی پین کلر سے بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر میڈیکل کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر اس کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ سرجری کروا لیں۔ بعض کے تو سرجری کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ سرجری کروانے کے بعد بالکل ہی بیچارے لیٹ جاتے ہیں، وہ پھر اٹھ بھی نہیں پاتے، اتنی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بیچاری ساری زندگی پھر بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ تو سوچا کہ آپ بھائیوں تک کوئی ایسا نسخہ پہنچا دوں جس کو کھانے سے، جس کو استعمال کرنے سے اللہ پاک آپ کو شفا دے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کو اللہ پاک صحت عطا کرے، آپ جہاں دنیا کے کام کاج کریں وہاں آپ اللہ کے حضور سجدہ بھی کریں، اور پھر بندہ ناچیز کے لیے بھی، میرے لیے آپ دعا بھی کریں۔ تو آج کا جو نسخہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے، ہر کوئی آسانی سے گھر میں بنا سکتا ہے، تو اس کو آپ بنائیں، استعمال کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا۔ تو یہ ہر قسم کے کمر درد کے لیے ایک مجرب لاجواب نسخہ ہے۔ اس کی آپ اجزاء جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں پرانا گڑ ہے،
یہ آپ 1 پاؤ لے لیں۔ میتھی ہے، یہ آپ آدھا پاؤ لے لیں۔ السی ہے، یہ بھی آپ آدھا پاؤ لے لیں۔ ناریل ہے، یہ بھی آپ آدھا پاؤ لے لیں۔ چھہارے ہیں، یہ بھی آپ آدھا پاؤ لے لیں۔ دار چینی ہے، 25 گرام لے لیں۔ سونڈ ہے، یہ بھی 25 گرام آپ لے لیں۔ اسگند ناگوری ہے، یہ آپ 25 گرام لے لیں۔ سرنجا شیریں ہے، یہ آپ 25 گرام لے لیں۔ تخم کنڈیاری ہے، یہ آپ 100 گرام لے لیں۔ اور دیسی گھی، یہ آپ 1 پاؤ لے لیں۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کے آپ کو میں فوائد بتا دیتا ہوں کہ کمر درد ہو، جوڑوں کے درد ہوں، گھٹنوں کے درد ہوں، پھر ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو، قبض کا مسئلہ ہو، مہروں کے درد کا مسئلہ ہو، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، یا L4 L5 کا مسئلہ ہو، S1 کا مسئلہ ہو، تو ان تمام چیزوں کے لیے تو ان تمام امراض کے لیے یہ نسخہ ایک بہترین ثابت ہوگا۔ اس کو آپ بنائیں تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گھی میں آپ ادویات کو پہلے بھون لیں، اس کے بعد ان کی آپ پسائی کر لیں، پیس لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو گڑ کو جو ہے اس کا آپ تھوڑا سا شیرہ بنا کے اس میں شامل کر لیں۔ تو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ 2 سے 3 چمچ آپ صبح ناشتے کے بعد لے لیں یا ناشتے سے پہلے لے لیں۔ 2 چمچ 3 چمچ آپ شام کو لے لیں، کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں بہت سارے بھائی سوال کریں گے کیا شوگر والا اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، شوگر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بلڈ پریشر والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، قبض والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ رہی بات اس کے مزاج کی، تو یہ غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج کا نسخہ ہے، اور یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی مزاج والوں کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، بہت شاندار نسخہ ہے۔ جسمانی کمزوری اگر ہے، دبلا پتلا پن ہے، وزن نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہترین ہے۔ یہ چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، مرد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو سارے اس کو استعمال کریں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ چیزیں جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، کیونکہ جب چیزیں خالص نہیں آپ لیتے تو پھر دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خالص چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ دوائی کوشش کریں کہ آپ بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر بکری کا دودھ آپ کو نہیں ملتا پھر آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور غذاؤں کے اندر آپ ڈرائی فروٹس زیادہ کھائیں، خاص طور پر بادام اور پستہ اور کاجو، کھجور، یہ آپ زیادہ استعمال کریں۔ اس کے بعد شہد آپ استعمال کر سکتے ہیں، کالے چنے بھنے ہوئے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کے اندر میٹھا انڈا جو ہے وہ بنا کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دیسی گھی میں جو ہے وہ بیسن اور انڈے کا حلوہ بنا کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ادرک کا حلوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بادام کا حلوہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، پھر بکرے کا گوشت جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مونگ کی دال اور مولی ہے، اور کالے چنے شوربے والے ہیں، تو یہ تمام تر غذائیں اس کے لیے مفید ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔